ہاں پتر قدر کرو یار، قدر کرو ان کی. اپنا جو مزاج ہے نا علم دوست بناؤ. ہمارا مزاج علم دوست نہیں ہے کوئی. وہ چلے وہ پنڈ تسی بڑیاں مہنگیاں گڈیاں تے باہڑے تے شیخ الحدیث تسی 70 تے رول چھڑے پھڑ کے. بڑے ظالم لوگ ہو تم، بڑے ظالم لوگ ہو تسی. میں نے پہلے کہا ہے، میں سارے کہتے ہیں مس بھائی صاحب مچھا وڈیاں وڈیاں کیوں رکھی ہیں؟ میں بھائی تاں ہی رکھی ہیں کہ میرے کو نہیں خوش آمد ہوں کسی دی. غلط ہے، میں اس پہ کوئی دلیل نہیں دوں گا یہ ٹھیک ہے، غلط ہے بالکل، اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں لیکن میں تاں رکھی ہیں جی کتے دل کر بھی پے تے آپ شرم آ جائے جاؤ اڈیاں وڈیاں مچھاں رکھ کے خوش آمد کرن لگا لوکاں تے. بڑے ظالم لوگ ہو تم حضرت. تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، تسی پانڈ میر کر چھڑے نے، اور شیخ الحدیث حضرت تسی کرایاں دے مکاناں تے مار چھڑے نے حضرت. حقیقت ہے بڑے ظالم لوگ نے. میں حضرت اس دن ایک دوست نے، میں اللہ سردی دی دوپہر سی حضرت، مسجد دوتے حضرت دا مکان سی، میں چلا گیا. اینی کہ تپش سی کہ میں حیران ہو گیا گرمی چ کی بندہ ہے. پنڈ تسی حضرت جی ڈی ایچ بھیج چھڑے، پنڈ تسی سٹی ہاؤسنگ چ بھیج چھڑے، اور حضرت جی شیخ الحدیث تسی کرائے دیا مکانہ تے مار چھڑے حضرت جی. تم اتنے ظالم لوگ ہو حضرت جی، اور دعویٰ تم رکھتے ہو عاشق رسول ہونے کا حضرت جی. او بھائی میں نویا دسو انہاں بیچارے نے کی جرم کر چھڑے ہے جڑا انہاں نے اے سلوک کرن دے، تو انہاں نے کی کر چھڑے جڑے گھنٹے دا جاندے پڈ پیسے نہیں دے کے بھیج دیو جنہاں نوں. بتاؤ مجھے، جو تمہیں 4 جمعے پڑھائے، جو تمہیں حضرت جی 5 روز نمازیں پڑھائے، جو جنازے پڑھائے، تمہیں حلال حرام بتائے، جو تمہیں فرض کیا ہے بتائے، واجب کیا ہے بتائے، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے بتائے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، جو تمہیں یہ بتائے، تمہیں وضو بتائے، تمہیں تیمم بتائے، تمہیں غسل بتائے ہیں، تمہیں تمہارے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کرے، سال میں تمہیں 2 عیدیں پڑھائے، انہوں حضرت جی مہینے بعد صرف 8000. اوے نام نہاد عاشق رسول، جتنے تم عاشقان مصطفیٰ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، تم نے پتہ ہے حضور کے ممبر اور مصلی سے کیا سلوک کیا؟ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں سب سے جو سستی ترین چیز ہے وہ حضور کا ممبر اور مصلی ہے. اور بھائی چوکیدار بھی جڑا باہر لے کے گن کھلوتا ہے نا، بھی 18,000 لینڈ دیا ہے، اور تو حضور کے ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو 8,000 دے کے کہتا ہے میں عاشق مصطفیٰ ہوں. بڑے ڈاڈے اور ظالم لوگ ہو تم حضرت. تم نے حضور کے ممبر اور مصلی سے بالکل پیار نہیں کیا حضرت. اتھے حضرت 1 گھنٹے 2.5 لاکھ تو شروع ہوندہ ہے، 1 گھنٹہ 2.5 لاکھ تو، اور جڑا اینڈ ہے نا جڑا کو میرے یار بڑا ہی ماڑا جے ہے 40,000 تو کٹو نے بھی کوئی نہیں لینا ہے حضرت. لیکن کیا جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہے. جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جن کے لیے محبوب فرمائیں جس نے کسی عالم بعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا حضرت. اور کیا سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ حضرت. آج ملک پاکستان میں اور تو پھر قوم دیاں گلاں نہیں، علماء نو سادہ ہونا چاہیے. تسی نہ سادے ہوئیو وائرنا نو سادہ کریو. بھئی تو کیوں نہیں سادہ ہوا؟ اللہ کے بندے جس نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا تھا اس کا تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی. جس نے محبوب کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا اس کی تو ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے تھی، تاکہ پتہ لگتا یہ ہے مصطفیٰ کریم کے مصلی کی شان. او بھائی جج سے بھی تو کونا لاچا بہن کے آئے. جی جج لاچا پا کے آجے تو جج کون منے گا؟ اگر آئی جی بھی حضرت جی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے اس کو آئی جی کون مانے گا؟ اس کا پروٹوکول بتائے گا کہ یہ آئی جی آ رہا ہے حضرت. امام صاحب حضرت جی ٹوٹی موٹر سائیکل ہیں 86 ماڈل دی، تو جناب نماز پڑھانا آ رہے ہیں، اس کو کس نے کیا سمجھنا ہے حضرت جی. اور میں بطور دلیل قول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب پیش کروں گا، اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں چاہیے. آپ فرماتے اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان و شوکت ہے ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا حضرت. اللہ جنتی جنتی. دکھ حضرت اس بات کا ہے کہ ظلم یہ ہوا ادھر 1 گھنٹے کا 2.5 لاکھ
اللہ کوئی معیار نہیں کلام کا، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، انتخاب بھی ٹھیک نہیں، جملے بھی ٹھیک نہیں، شریعت بھی کئی بار ٹوٹی اس کلام سے حضرت جی، اس کو جاتے ہو 2.5 لاکھ روپیہ، اور جو تمہیں بتائی شریعت رہا ہے اس کو 1 مہینے بعد 8,000 روپیہ حضرت۔ تو پھر کیسے حضرت جی؟ اور نہیں ہوئے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں یہ رویہ تم نے صرف یہاں نہیں روا رکھا، ہم نے ہر جگہ علم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میں اب ذرا بات سیدھی کرنے لگا ہوں، یہ نہیں کہ صرف تم نے علماء کے ساتھ یہ کیا، تم نے ہر جگہ یہ کیا حضرت جی۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک ہیڈ ماسٹر کا 17واں سکیل ہے حضرت جی، ہیڈ ماسٹر کا، اور ایک اے سی کا بھی 17واں سکیل ہے حضرت جی۔ اسسٹنٹ کمشنر مالک ہوتا ہے شہر کا، ہیڈ ماسٹر بھی ویکھ لو تھے۔ یہ نہیں کہ تم نے صرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، نہیں، تم نے ہر جگہ علم کے ساتھ یہی کیا۔ اور اے سی ڈائریکٹ لگتا ہے حضرت، ہیڈ ماسٹر 18 سال پڑھاتا ہے پھر ہیڈ ماسٹر لگتا ہے حضرت، وہ ڈائریکٹ 17ویں سکیل پہ آیا، وہ 18 سال پڑھا کے 17ویں سکیل پہ آیا، اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو حضرت۔ اے سی ایک باری حضرت جی سڑکوں لنگے سارا اصل پور پہ ویکھدا اے سی صاحب لنگ دے رہے، ہیڈ ماسٹر ہوری بیچارے 10 پھیرے لا جان، کسی نے پتہ ہی نہیں ہیڈ ماسٹر ہوری لنگے نے حضرت۔ جس نے اے سی بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے عبد القدیر خان بنایا، جس نے ڈاکٹر بنائے، جس نے نیورو سرجن بنایا، جس نے ہارٹ اسپیشلسٹ بنایا، جس نے میڈیکل اسپیشلسٹ بنایا، وہ بیچارہ رول گیا، نہیں والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہ تم نے صرف یہاں کیا ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں علم دوست حضرت، نہیں، اپنا مزاج بناؤ علمی، اور محبوب علیہ السلام کے مصلی اور ممبر کو مضبوط کرو حضرت جی۔ خدا کی قسم ہے، یہ ہم آئے ہیں نا، صرف چلو فی الوقت غصہ آتا ہے، لیکن پھر یہ کہہ کے کہ ان کا قصور کوئی نہیں، تربیت ہی نہیں کوئی بھی۔ یہ راستے میں گنے کے ٹرک آ رہے ہیں حضرت جی، لیٹاں فول بالی دی ہیں، 3-4 بار تو بس سمجھو کہ موت نے جپھی لا کے واپس آئے ہیں حضرت جی، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی تربیت ہی کوئی نہیں حضرت، تربیت ہی کوئی نہیں۔ تم نے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ بات ہی نہیں۔ وہ حضرت جی صدر، اس بیچارے کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ اسم فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں، وہ جناب مسجد پہ مسلط ہے، جب کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہ بندہ جس نے 8 سال مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا اس کو فارغ کر دیتا ہے حضرت جی۔ کمزور کر دیا تم نے ممبر اور مصلی کو، پھر تربیت نہیں ہو سکی، پھر بات ہی نہیں ہو سکی، تم نے اتنا ویک کر دیا ان کو حضرت جی۔ اب جج فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بھائی سیکیورٹی ہے، پروٹوکول ہے، اس کو نہیں ڈر لگتا، لیکن ادھر حضرت جی ملے دا او بابا جی نو نو اچھی کھنگن بھی نہیں دیندی، دل کرے پاویں وہی مولوی صاحب دے گل پے جائے حضرت جی۔ کدی حضرت جی کسی بابے نو کسی ڈی ایس پی دے گل پیندیاں ویکھیا جی؟ کدی کسی بابے نو حضرت جی ایس ایچ او دے گل پیندیاں ویکھیا ہے؟ نہیں، اتھے تے جی 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 جی۔ اور حضرت جی نو محبوب فرما رہے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، او دے پیچھے نماز پڑھ کے بابی ہوری دے گل پین ڈے نے، کیونکہ بابے نو پتہ ہے مولوی ہوراں دی 8,000 تنخواہ ہے، بابے ہوراں نو پتہ ہے وہی اگر بابے دی جگہ جناب ایس ایچ او صاحب نماز پڑھا کے آن تو ہو سکتا بابے نو اونجی ڈر دے مارے کھانسی نہ آئے حضرت جی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جی، میں نے 8 سال قبلہ جی لگاتار امامت کی ہے، یہ تو اب ڈیوٹی لگ گئی نا، میں نے 8 سال لگاتار امامت کی ہے، یہ میں 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ میری مچھا ادو بھی ہڈیاں ہی سن حضرت جی، میں آپ کو اپنے 8 سال کے تجربے بتا رہا ہوں، دیکھا ہے میں نے محبوب کے ممبر سے، ممبر تو بڑا شانوں والا ہے، فطور ہمارے ذہنوں میں ہے حضرت، فطور ہمارے ذہنوں میں ہے حضرت جی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں روشنی آئے، اور سنیو ممبر اور مصلی مضبوط کرو اپنا، سنیو اپنے مدرسوں سے پیار کرو۔ اور میں یہ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا پیچھے 10 سال ہیں، یہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے 10 سال ہیں پورے۔ اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں ان میں حضرت صاحب کوئی، تو اگر ڈائریکٹ عالم دین ہے صرف تو 8 سال ہے، ماشاءاللہ جی صاحب، 12 ایسے بھی موجود ہیں، 10 سال آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ جو آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں صرف حضرت کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے 40-50 سال ہے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ حضرت، آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے حضرت جی، اور روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی تھی، حضرت نے روز آ کے بیٹھنا۔ لکھے حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے۔ اب اپنی جان بچانی فرض ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لیکن اٹھے کوئی نہ، ڈر کے مارے، بھائی بادشاہ نہیں اٹھ رہا، سارے وزراء بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ اٹھ کے چل پڑے۔ مولوی کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پہ۔ وہ پیچھے سے آواز دے کہتا ہے اوے مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور میں تو اٹھا کوئی نہیں، تو کیوں اٹھ کے چل پڑا؟ شیر سے ہو۔ کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا کوئی پتھر تجھ پہ آ گرتا ہے اور تو مر بھی جاتا ہے، اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر سعد الدین نہ اٹھے اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین مر گیا، اور یہ نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ اللہ ہاں جی ہاں جی 50 سال لگ جائیں گے، پھر ہاں جی پھر کو سعد الدین بنے گا میاں جی جا کے۔ یہ نہ صرف ان کو دیکھو، یہ 10 سال بیٹھے ہیں حضرت جی، لیکن گل پھر ہوئی ہے بے قدری حضرت جی، بے قدری حضرت جی۔ وہ سنی ہوں اس تو زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکا۔ وہ اپنے مدرسیاں نال، اپنی مسجداں نال اور اپنے علماء نال پیار کرو حضرت جی، دھیان رکھو حضرت انہاں دیاں ضرورتاں دا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، یہاں میں کیونکہ جانتا ہی نہیں، میں تو آیا پہلی بار ہوں حضرت جی۔